أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من لغو ورفث وطعمة لمساكين من أداها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلتي العيد محتسبا لم يمت قلبه يوم يموت القلوب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، معزز معتکفین حضرات اور شہر سے تشریف لائے ہوئے جملہ احباب، آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ صدقے
زکوٰۃ اور خیرات کا مہینہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ لیلۃ القدر والا مہینہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے. نہ جانے اگلے سال ہم میں سے کس کو نصیب ہو اور کس کو نصیب نہ ہو. یہ محض وقت نہیں گزر رہا، سچی بات یہ ہے کہ یہ کسی کو نیک بخت بنا کے جا رہا ہے، کسی کو محروم بنا کے جا رہا ہے. آج کا دن احتساب کا دن ہے، محاسبے کا دن ہے. میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ یہ دن ہمیں، یہ آج کا دن جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اتنا مبارک وقت اللہ نے ہمیں دیا، مبارک زمانہ ہمیں دیا. اس قدر اللہ تعالیٰ نے رحمت والے دن اور رحمت والی راتیں ہمیں دیں، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا؟ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، کیا ہم نے قدر کی ان اوقات کی؟ کیا ہم اس پر مطمئن ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس مہینے میں کیا یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ہماری جہنم سے آزادی کے لیے کافی ہے، ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے؟ اپنا محاسبہ کریں. اگر کافی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عظمت بیان کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی توفیق سمجھیں. اسی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے ساتھ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب باقی دن پورے کرو. آج 27واں روزہ ہے، 28، 29، اللہ کرے 30واں بھی ہو جائے تو یہ 3 دن، یہ 2 دن پورے کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اس پہ تم اللہ کی گیت گاؤ، اللہ کی گن گناؤ، اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نعرے لگاؤ، اللہ اللہ کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے رمضان جیسا مہینہ دیا، کہاں میں اور کہاں توفیق صیام، کہاں میں اور کہاں یہ توفیق قیام، کہاں میں اور کہاں یہ روزوں کی توفیق، کہاں میں اور کہاں یہ اعتکاف کی توفیق، کہاں میں اور کہاں رات کو تراویحوں کی توفیق، کہاں میں اور کہاں ان صدقات کی ترغیب، کہاں میں اور گناہ چھوڑنے اور کہاں گناہ چھوڑنا. پروردگار یہ کوئی میرا کمال نہیں، یہ تیری عطا ہے، تو نے توفیق دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو. یہ جو دن باقی ہیں، یہ جو اوقات باقی ہیں، اپنے محاسبے کے اوقات. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، باقی دن پورے کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اس پہ اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کا ذکر کرو. اللہ میں کیا ہوں کہ کوئی کام مجھ سے ہوگا، جو کچھ کہ ہوا ہوا کرم سے تیرے یا رب، اور آگے جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. یہی ترجمہ ہے وما توفیقی الا باللہ کا. مجھے توفیق دینے والا میرا اللہ ہے. یہی ترجمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا. اپنے کسی عمل پہ اترایا نہ کرو، اپنی کسی نیکی پہ تکبر نہ کیا کرو،
اپنی کسی بڑے سے بڑے عمل پر شیخی نہ بگاڑا کرو. اپنے دل کے اندر اور اپنے دماغ کے اندر یہ ہوا نہ بھرنے دیا کرو کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا علم والا ہوں، میں بڑا عمل والا ہوں، میں اعتکاف بیٹھا ہوں، میں نے پورا مہینے روزے رکھے ہیں، میں نے پورا مہینہ معمولات کیے ہیں. رب کہتا ہے کہ تم کون ہو کرنے والے؟ اس کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں توفیق دی. بتاؤ توفیق دینے والا کون ہے؟ خدا کی قسم اس کی توفیق نہ ہو تو ہم ایک عمل بھی نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اپنے اسلام کا مجھ پہ احسان نہ جتلاؤ. اللہ کو مت کہو کہ میں بڑا نیک بن گیا ہوں، میں نے یہ عمل کیے، میں نے یہ عمل کیے، میں نے یہ عمل کیے، میں نے اتنی رکعتیں پڑھی، میں نے اتنے قرآن کے ختم کر لیے، میں نے اتنے صدقات کیے. نہ، احسان نہ جتلاؤ. احسان جتلانا اللہ کو بھی اچھا نہیں لگتا. اللہ کے ساتھ بھی احسان جتلانے والا معاملہ نہ کرو، بندوں کے ساتھ بھی احسان جتلانے والا معاملہ نہ کرو. نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کرو اور بھول جاؤ. ہمارے گندے مزاج بن گئے. ہم پہلے تو نیکی کرتے نہیں، اور نیکی کسی کے ساتھ کریں، صلہ رحمی کریں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، کسی کی خدمت کریں، تو ساری زندگی ہم احسان جتلاتے ہیں. میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا. نا، قرآن کہتا ہے احسان نہ جتلاؤ، اللہ کو کی توفیق سمجھو. اللہ کی نے ہدایت دی ہے تمہیں. لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ نے احسان کیا ہے، تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دے دی. قرآن کہتا ہے اگر کوئی نیک کی کر کے کسی کے ساتھ، صدقہ کر کے کسی پر احسان جتلاتے ہو تو تمہارا صدقہ برباد. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. دو چیزوں سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، ثواب ختم، برباد ہو گیا. لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو برباد نہ کرو، بالمن احسان جتلا کر، والاذی ستا کر، تکلیف دے کر. کسی کے ساتھ نیکی کی پھر اس کو ستایا، پھر اس کو نیچے لگا لیا، نیکیاں برباد ہو گئیں، ضائع ہو گئیں. جس کے ساتھ بھلا کرو اللہ کے لیے کرو، اس سے بدلے کی، قدردانی کی، رسپیکٹ کی، تھینکس کی، شکریہ کی توقع بھی نہ رکھو، تب تمہیں ثواب ملے گا. قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، اشارہ کرتا. کیا کہتا ہے قرآن؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے نیک بندے، جنتی لوگ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ، کھانا کھلانا بڑی نیکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر؟ قال افشاء السلام، اطعام الطعام و افشاء السلام. حضرت اسلام کا کون سا عمل سب سے بہترین ہے؟ حضور نے فرمایا کھانا کھلانا، سلام پھیلانا. کھانا کھلانا، سلام کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، مہمانوں کو کھلاؤ. سب سے مشکل ہوتا ہے رشتہ داروں کو کھلانا، رشتہ داروں کو دینا دل نہیں کرتا.
ہر 8ویں دن جمعہ پڑھتے ہو؟ ایک جمعے میں، ہر جمعے کے خطبے میں تمہیں ایک پیغام دیتے ہیں خطیب صاحب، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ آج بھی ذرا غور کرنا، جمعے کا جب عربی خطبہ ہوگا نا دوسرا، اس میں امام صاحب، خطیب صاحب ایک آیت پڑھیں گے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سنتے ہو؟ کبھی غور کیا ہے؟ یہ 8 دن کا سبق ہے، قرآنی درس ہے۔ 29ویں شب قرآن پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارا قرآن سے تعلق کیسے بنوا رہے ہیں، اس میں بات ختم کی رات ہوگی 29ویں شب۔ بات آ گئی تو اس پیغام کو سمجھو۔ ہر 8ویں دن یہ آیت خطیب صاحب تلاوت کرتے ہیں خطبے میں، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ کا حکم ہے برابری کرو، والاحسان، دوسرے کا حق اپنے سے نکال کر زیادہ دے دو، وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو مال دو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، صلہ رحمی کرو، کبھی کبھی ان کی دعوت کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، ماں باپ کو کھانا کھلاؤ، بہن بھائیوں کو کھانا کھلاؤ، مہمانوں کو کھلاؤ، فقراء کو کھلاؤ، مساکین کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، طلباء دین کو کھلاؤ، کبھی کبھی اپنے بڑوں کو کھلاؤ، علماء کی دعوت کرو، جس کے ساتھ تمہیں محبت ہوگی ان کا اثر ہوگا، نسلوں میں دین آئے گا۔ کھانا کھلانا بڑی نیکی ہے۔ کوشش کیا کرو اپنی زکوٰۃ بھی طلباء کے کھانے میں دیا کرو۔ تو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، مسکین کو، وَيَتِيمًا، اور یتیموں کو۔ یتیم کا ذکر الگ ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو نے کیوں دارالایتام بنا لیا؟ تو میں نے کہا قرآن نے مسکین اور یتیم کا ذکر الگ الگ کیا، اس لیے الگ بنایا۔ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ سارے بولو، اللہ کی رضا کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، نہ ووٹ کے لیے نہ نوٹ کے لیے۔ ہماری افطار پارٹی نہ ووٹوں کے لیے ہے نہ نوٹوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو کھلا رہے ہیں اللہ قبول کرے، آمین کہو بھائی۔ ماشاءاللہ ہمارا لنگر بھی یہاں چل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہو؟ 70 لوگ ہیں ماشاءاللہ، 70 معتکفین ہیں ہمارے، جن کا مال ان پہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی مدرسے کا مال نہیں ہے، یہ ٹرسٹ کا مال نہیں ہے، یہ کوئی زکوٰۃ کا مال نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، یہ ہماری خانقاہ کا لنگر ہے۔ اور میں لوگوں سے اس کے لیے چندہ نہیں کیا کرتا، نہ آپ سے کہتا ہوں نہ لوگوں سے کہتا ہوں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ مدرسے کے ساتھی میرے اس لنگر میں سے کھائیں، لیکن یہاں کا لنگر یہ کہیں اور نہ چاہے، یہ کوئی زکوٰۃ خیرات نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ بدلہ چاہیے نہ قدردانی چاہیے۔ اس لیے فرمایا خرچ کر کے احسان نہ جتلاؤ، برباد ہو جائے گا، نیکی کر کے احسان نہ جتلاؤ، نیکی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کی توفیق سمجھو، اس نے تمہیں توفیق دی۔ ہمارے حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ، ہمارے شیخ اور استاد فرمایا کرتے تھے
میں کیا ہوں کہ کوئی کام مجھ سے ہوگا، جو کچھ کے ہوا کرم سے تیرے یا رب، اور آگے جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ توفیق دینے والا کون ہے؟ سارے بولو۔ کبھی بھی کسی نیکی پہ نہ اترانا، اپنی نیکیوں کی تعریف بھی نہ کرنا۔ ہماری عادت ہے چھوٹی سی نیکی کی، پھر حج کیا تو اپنے آپ کو حاجی لکھنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ خیریت تو ہے، نماز پڑھ کے اپنے آپ کو نمازی لکھتے ہو؟ نہیں سمجھے بھائی، نماز بھی تو فرض ہے۔ آپ نے اعتکاف کیا، روزے رکھے، تو اپنے آپ کو لکھو گے آپ آج کے بعد چودھری محمد عابد روزے دار، لکھو گے بھائی؟ تو پھر حج کر کے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حاجی بھائی ایک فرض تھا، آپ نے ادا کیا۔ بعض لوگ حفظ کرتے ہیں، اپنے آپ کو حافظ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، قاری لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھ جیسے مولوی اپنے آپ کو حضرت مولانا لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ قرآن کہتا ہے نا، لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نیک نہ گنواؤ، اپنے آپ کو نیک نہ جتلواؤ، نہ اپنی نیکی کا دعویٰ کرو، نہ اپنے آپ کو نیک سمجھو، عاجز سمجھو، ضعیف سمجھو، کمزور سمجھو، اپنے آپ کو تم گناہگار سمجھو۔ کیا خبر جو کچھ ہم کر بیٹھے ہیں اسے قبول بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ چاہے تو ہماری نمازیں منہ پہ مار دے، روزے منہ پہ مار دے، کرتے رہو اور ڈرتے رہو اور مانگتے رہو، اللہ تو قبول فرما۔ میرا عمل اس قابل نہیں کہ میں تیری دربار میں پیش کر سکوں، میری نماز اس قابل نہیں ہے کہ میری بخشش کا ذریعہ بنے، میرے روزے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، بے احتیاطیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ میری بخشش ہو سکے۔ میرا اگر ٹوٹا پوٹا حج ہے تو اس قابل نہیں ہے کہ تیری دربار میں پیش کر سکوں، میرے اگر ٹوٹے پوٹے صدقے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ تیری دربار میں پیش کر سکوں۔ پروردگار میرے تو یہ کھوٹے سکے ہیں، تو انہیں قبول کر لے۔ پروردگار یہ میرے کمزور عمل ہے، بس تو قبول کر لے۔ اس لیے عمل کرو اور کہو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہمارے پروردگار ہم سے قبول کر لے۔ تقبل کا معنی یہی ہے کہ ہے تو یہ حقیر سی چیز، بس آپ قبول کر لیں۔ جس طرح آپ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں نا، یہ معمولی سا ہدیہ ہے، آپ قبول فرما لیں، آپ کی شایان شان تو نہیں، قبول کر لیں۔ تو رب سے بھی یہی کہو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار تو ہم سے قبول کر لے، تو دعاؤں کا سننے والا ہے، ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج کا دن محاسبے کا دن ہے، اپنا محاسبہ کرو، میں بھی کروں، آپ بھی کریں کہ ہمارے یہ اعمال جیسے ہم نے رمضان گزارا، اگر ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمیں اس نے اللہ سے بخشوا دیا ہے، جہنم سے آزاد کروا دیا ہے، رب کی مغفرت دلا دی ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور باقی دن اور محنت کرو، اور باقی دنوں میں اور زیادہ قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگو، اور باقی دنوں میں احتیاط کرو کہ کہیں مہینے کی یہ کمائی ضائع نہ ہو جائے۔ اور اگر دوسری صورت ہے خدا نخواستہ، تنہائی میں ہم بیٹھے اور ہم نے یہ سوچا کہ کیا ہم نیک بخت بن گئے، ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ رمضان میں ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس کا رمضان گزر گیا اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا، وہ تباہ اور برباد ہو گیا، وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ جبریل امین نے بد دعا کی، حضور نے آمین فرمائی، تو کہیں ہم برباد تو نہیں ہو گئے؟
رمضان کے آخر میں ہم محاسبہ کر لینا آج آخری جمعے میں، کہیں ہم برباد تو نہیں ہو گئے، بدبخت تو نہیں بن گئے، تباہ تو نہیں ہو گئے۔ اگر ایسی صورت ہے تو اب بھی وقت ہے، آواز آ رہی ہے، میرے گھر میں آنے کی دیر ہے، میرے بخشنے کی دیر نہیں ہے۔ آواز آ رہی ہے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، آواز آ رہی ہے، میرے دروازے پہ پلٹا، میرے دروازے پہ پلٹا، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، تو جیسی بھی ہے شخص، تو جیسی بھی شخصیت ہے، تو واپس آ۔ گر گبرو گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، تو مشرک ہے، کافر ہے، تب بھی میرے دروازے پہ واپس آ جا۔ کیوں؟ این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، یہ ایسا دروازہ ہے جہاں نا امیدی ہے ہی نہیں۔ کون ہے سبحان اللہ؟ ہاں، دنیا داروں کے پاس ایک دفعہ جاؤ دے دیں گے، دوسری دفعہ جاؤ تھوڑا دے دیں گے، تیسری دفعہ جاؤ انکار کر دیں گے۔ اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں نا امیدی ہے ہی نہیں، جہاں نہ مانگو تو وہ روٹھ جاتا ہے، مانگو تو خوش ہو جاتا ہے، اور دیتا ہے اور دیتا ہے اور دیتا ہے۔ آواز آتی ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور سبق لے کے جاؤ، رمضان کا آخری ایام ہے، پکار اور دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرنی۔ کس کو پکارنا ہے؟ سارے بولو۔ یہ قرآن کا پکا ٹھکا سبق ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ یاد رکھو، توحید کے بغیر نجات نہیں ہے، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ایک اللہ کو پکارنا، بس خالص پکار اللہ کے لیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدے بھی اللہ کے لیے ہیں، سجدے بھی اللہ کو کرو، پکار بھی اللہ کے لیے ہے، پکارو بھی ایک اللہ کو۔ اور اگر تم نہیں اللہ سے دعا کرتے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تکبر کرتے ہو تم۔ جو دعا نہیں کرتا تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جو اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے، اللہ اس کو جہنم میں ذلیل کر کے بھیجتی ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے عن دعائی، جو لوگ دعا سے تکبر کرتے ہیں، پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کے اللہ ان کو جہنم میں داخل کریں گے، ذلیل کر کے داخل کریں گے۔ اس لیے اعتکاف سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خلوت ہو، ایک کونا پکڑ لو اور 10 منٹ بیٹھ جاؤ، اللہ سے باتیں کرو، آدھا گھنٹہ اللہ سے باتیں کرو، دکھڑے سناؤ اس کو۔ ان کو سناتے ہو جن کے پلے کچھ نہیں، خدا کی قسم مخلوق کے پلے کچھ نہیں ہے، کس کے در سے ملتا ہے؟ سارے بولو۔ تو اس کو سناؤ، مانگو، تمہارے مانگنے کی دیر ہے، اس کے دینے کی دیر نہیں۔ جتنا مانگتے ہو خوش ہوتا ہے، اور نہیں مانگتے ناراض ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ روٹھ جاتی ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، یہ تو مانگتا ہی نہیں مجھ سے۔ مانگو اللہ سے۔ ہم سے دعا کا ہتھیار چھن گیا ہے، ہم دعا نہیں کرتے۔ یہ کوئی دعا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علیہ خیر، یہ کوئی دعا نہیں، نہ کوئی توجہ ہے، نہ کوئی اللہ کے سامنے دکھڑے سنانا ہے، یہ تو ایک رسم ہے۔ یہ امت خرافات میں کھو گئی،
رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، بس رسمیں ہی رسمیں، فوتگی پہ گئے رسمن ہاتھ اٹھا رہے۔ حضور کے زمانے میں رواج نہیں تھا، پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کے موقع پر صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے، تو کبھی کبھی آدمی مانگ بھی لے، حرام بھی نہیں ہے، ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں جو کہتے ہیں حرام ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ تعزیت کے لیے آئے ہو دعا انفرادی کرو، تعزیت کرو اور جاؤ، یہ ہم نے رسمیں بنا لی ہیں۔ آپ ایمان سے بتائیں، جب دعا کرتے ہو فوتگی کے اوپر جاتے ہو توجہ ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ نیتیں ہماری خراب ہوتی ہیں، ہم جاتے اس لیے کہ یہ آیا تھا، یہی ہے کہ نہیں ہے؟ برادری دا پیرا، اس پہ کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، وہ آیا تھا لہذا ہم جائیں، یہ بڑا آدمی ہے ہم ضرور جائیں، ہم منہ دکھائیں، شکل دکھائیں۔ بابا جنازے میں بھی اس لیے جاتے ہیں کہ شکل دکھانی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ نیتیں ٹھیک کرو، عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دعا مانگو اللہ سے، دعا بڑا ہتھیار ہے۔ محاسبہ کرو اپنا، اگر یہ اعمال ہماری مغفرت کا ذریعہ نہیں بنے تو اب اس کے دروازے پہ واپس آؤ، تمہارے واپس آنے کی دیر ہے اور اس کے دینے میں کوئی دیر نہیں۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، کہ کہتے ہیں رمضان کے آخر میں بھی آ جاؤ، روزے شروع کر دو، توبہ استغفار کرو، قضا کرو، لوگوں کے حق بعد میں ادا کرو، اللہ کے حق بھی ادا کرو، قضا کر لو، انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی، مغفرت مل جائے گی۔ اس لیے محاسبہ کرنا ہے اپنا، رمضان کے ان آخری ایام میں کہیں میں بدبخت تو نہیں بن گیا، کہیں میں محروم تو نہیں بن گیا، کہیں میں ان لوگوں میں سے تو نہیں بن گیا جن کو رمضان میں بھی ددکار دیا گیا، آئے اگر میں محروم کر دیا گیا، رب کعبہ کی قسم پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایک ہی تو ٹھکانہ ہے، اور وہ ٹھکانہ ہے رحمان کا۔ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی اور رحمان بولو نہیں ہے، جیسے اللہ کوئی نہیں ایسے رحمان کوئی نہیں، اور رمضان سے زیادہ رحمت کے برسنے کا موقع کوئی نہیں۔ اگر اس رمضان میں بھی ہم نہیں بخشے گئے تو پھر یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو پہلا آج کے دن کا سبق، آج اپنا محاسبہ کریں، یا شکر کریں یا رجوع اللہ کریں۔ اگر مطمئن ہو تو شکر کرو، اور اگر مطمئن نہیں ہو تو پھر اللہ کے دروازے پہ آج بھی پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ وہ تانے نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کہتا آج وقت ملا تھا تجھے آنے کے لیے، وہ یہ بھی نہیں کہتا۔ وہ تو یہ بھی نہیں کہتا کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہو، وہ دل دیکھتا ہے، دل۔ اس بندے میں ندامت کتنی ہے، شرمندگی کتنی ہے، احساس کتنا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے۔ پہلا سبق آج کے دن کا۔ دوسرا سبق، آج کا دن یوم المحاسبہ بھی ہے، یوم العزم بھی ہے۔ عزم کا دن ہے، ارادے کا دن ہے۔ رمضان اگر جا رہا ہے تو روزے تو نہیں جا رہے، نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ رمضان اگر جا رہا ہے روزے تو نہیں جا رہے۔ میرے نبی ہر مہینے ایام بیز میں 3 روزے رکھتے تھے، ہر مہینے 3 روزے، 13، 14، 15، چاند کی 13ویں تاریخ
14ویں تاریخ 15ویں تاریخ حضور روزے رکھتے تھے. رمضان عادت بنوا کے جا رہا ہے. اگر روزوں کی گرمی ہو تو رکھتے ہو, سردی ہو تو رکھتے ہو, تو اب آنے والا پورا سال یہ اعمال چھوٹنے نہ پائیں, یہ اعمال ضائع نہ ہونے پائیں. اب روزے رکھ لو, ہر مہینے 3 وہ اجر دے گا پورے مہینے کا. کہو سبحان اللہ. علماء نے لکھا ہے حضور ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے. کبھی کبھی سوموار کا بھی رکھتے تھے. فرماتے تھے میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں. اللہ کے شکرانے کے طور پر. یار لوگ اسے میلاد ثابت کرتے. بھائی ہم بھی کہتے ہیں ایسی میلاد منا لو, تم روزہ رکھ لیا کرو. حضور نے جھنڈیاں تو نہیں لگائی, روزہ رکھ لو سوموار کے دن. لیکن کبھی رکھا کبھی نہیں رکھا. رمضان جا رہا ہے تو کیا ہوا, روزے تو باقی ہیں. ہر مہینے سوموار کا روزہ رکھو, ہر مہینے 13 کا روزہ رکھو, 14 کا روزہ رکھو, 15 کا روزہ رکھو. اللہ پورے مہینے کا اجر دیں گے. ہر مہینے رکھتے رہو, پورے سال رکھتے رہو تو پورے سال کا اجر دیں گے, اور پھر اللہ اس پر پوری زندگی اجر دیتے رہیں گے. رمضان جا رہا ہے, روزے تو نہیں جا رہے, اس لیے شوال کے بھی 6 روزے رکھ لینا. میں تو احکام بیان کر رہا ہوں, مسائل بیان کر رہا ہوں. رمضان کے بعد شوال آ رہا ہے, عید کے دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. شوال میں 6 روزے رکھ لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من صام رمضان ثم اتبع 6 من الشوال کان کمن صام الدہر کلہ او کما قال. جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیے, گویا کہ اس نے پوری زندگی ہی روزے رکھ لیے. سبحان اللہ. 6 روزے شوال کے جس نے رکھے گویا اس نے ساری زندگی ہی روزے رکھ لیے. توجہ ہے. رمضان جا رہا ہے تو کیا ہوا, وقتی روزہ جا رہا ہے نا, لمیٹڈ روزہ جا رہا ہے نا, محدود روزہ جا رہا ہے نا. اب ان لمیٹڈ روزہ شروع ہو رہا ہے, غیر محدود روزہ شروع ہو رہا ہے. اور وہ روزہ کیا ہے, یہ تو منہ رک گیا, زبان رک گئی, پیٹ میں حلال حرام سب رک گیا. اب تمہارے لیے مستقل روزہ ہے, اور وہ روزہ مستقل کیا ہے, صوم مؤبد ہے, دائمی روزہ ہے. اور وہ دائمی روزہ یہ ہے کہ اب تم نے پوری زندگی کے لیے حرام نہیں کھانا. نہیں سمجھے بات؟ یہ روزے کا فلسفہ ہے. اللہ نے تمہیں عادی بنایا, صبح سے شام تک محدود وقت تم نے ہر طرح کا کھانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب عادت پڑ گئی ہے تو اب تمہارا روزہ یہ ہے کہ تم نے حرام نہیں کھانا. یہ دائمی روزہ ہے, دن کا روزہ ہے, رات کا روزہ ہے, صبح کا روزہ ہے, شام کا روزہ ہے. یہ روزہ کسی دن چھوٹنے نہ پائے کہ حرام نہیں کھانا, سود نہیں کھانا, رشوت نہیں کھانی, ملاوٹ والی کمائی نہیں کھانی, دوسرے کا حق غصب نہیں کرنا, چوری اور کرپشن والا مال نہیں کھانا. اس رمضان کے جانے میں اگر تم نے یہ عادت بنا لی, پروردگار یہ روزہ مجھے پابند بنا گیا ہے, تیری کرم نوازی, اب تو نے حلال کی اجازت دے دی ہے, حرام مجھ پر بین کر دیا ہے, میں اب روزہ رکھتا ہوں حرام سے. حرام سے ہمارا روزہ اب عید کے بعد بھی شروع ہو گیا. اس لیے قرآن نے کہا, روزوں کے ذکر کے بعد قرآن نے یہ حکم دیا, اور مفسرین نے ربط یہی لکھا ہے دونوں میں. کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها. او ایمان والو, ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. قرضہ لیا ہڑپ کر گئے, قرضہ لیا بھول گئے,
پیسے ہیں لوگوں کو قرضہ نہیں دے رہے، واپس نہیں کر رہے، ظلم ہے۔ حضور نے فرمایا مطل الغنی یہ ظلمن، اگر جیب میں پیسہ پڑا ہے اور قرضہ تم نہیں دے رہے، ٹال مٹول کر رہے ہو تو یہ ظلم ہے۔ دوسرے کا حق نہ کھاؤ، بیوی کی حق مار بھی ادا کرو، تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ تمہاری نیکیاں تب بنیں گی جب اللہ کی مخلوق کا بھی خیال ہے۔ میں آج صبح ہی پہنچا ہوں سفر سے، ہانگ کانگ سے، مجھے وہاں ساتھیوں نے ایک عجیب واقعہ بتایا۔ ایک آدمی شادی شدہ یہاں سے وہاں گیا، بیوی، جوان، بچے، وہاں گیا تو وہاں کا آوارہ آزاد ماحول ہے، ایک لڑکی کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی، بغیر نکاح کے اس سے بچے ہو گئے، وہ بھی غیر مسلم، بغیر نکاح کے، برسا برس ایک دفعہ بھی بیوی کے پاس نہیں آیا، اس کے بچوں نے اس کا منہ نہیں دیکھا، جانے کے بعد اس کا منہ تک نہیں دیکھا۔ آخری بچے کی جب ولادت ہوئی تو یہ جا چکا تھا، اس کے جانے کے 6-8 ماہ بعد آخری بچہ پیدا ہوا، وہاں مر گیا۔ شکر ہے کہ بیوی نے وہاں والی، وہ جو بغیر نکاح والی اس کی دوستی، اس نے اسے جلایا نہیں، اطلاع کی، چندہ کر کے اس کی لاش کو بھیجا گیا، چندہ کر کے۔ مجھے میرے اس ساتھی نے بتایا کہ میں نے اس کی بیوی سے کہا بیوی اللہ کی رضا کے لیے تم معاف کر دینا۔ اس نے کہا معاف تو کرتی ہوں پر میرا دل مانتا نہیں ہے، کروں کیا؟ اس نے ایک دن مجھے سکھ نہیں دیا، ایک دن مجھے چین نہیں دیا۔ بد دعائیں لے کر روزے قبول کرواؤ گے، بد دعائیں لے کے نمازیں قبول کرواؤ گے، بد دعائیں لے کے تراویح قبول کرواؤ گے۔ بھئی ظلم تو اندھیرے ہیں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں۔ یہ نمازیں عبادتیں قبول کروانا چاہتے ہو تو ان لوگوں سے معافیاں مانگو، ان کے حق ادا کرو جن کے حق ہڑپ کر چکے ہو، ورنہ رب کعبہ کی قسم ان کی بد دعائیں کل قیامت کے دن تمہاری عبادتوں کو اڑا کر لے جائیں گی، جن کے تم نے حق دینے ہیں تمہاری نمازیں ان کو دے دی جائیں گی اور تم قلاش بن جاؤ گی۔ حضور نے پوچھا تھا قلاش کون ہے، مفلس کون ہے؟ پھر فرمایا مفلس وہ ہے جس نے لوگوں کے حق دینے ہیں، اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں، اس کی نیکیاں ان کو دے دی گئی، اس کے گناہ اس کو دے دیے گئے، یہ سب سے بڑا مفلس ہے، یہ سب سے بڑا قلاش ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہمارے شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کو راضی کرو عبادت سے، حضور کو راضی کرو طاعت سے، اور بندوں کو راضی کرو خدمت سے، بندوں کو راضی کرو خدمت سے۔ عید آ رہی ہے، اپنے روٹھے رشتہ داروں کو مناؤ۔ خدا کی قسم صلہ رحمی جتنی اللہ کو پسند ہے نا، کوئی عمل پسند نہیں، جی نہیں چاہتا، قرآن خود کہتا ہے جی تو نہیں چاہتا۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دلوں کو بخل اچھا لگتا ہے، حرص اچھا لگتا ہے، کوئی اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے لیے تم معاف کر دو، صلح کر لو۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ دونوں کو اکٹھے بیان کیا قرآن نے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، بابا راضی نامہ بہتر ہے، صلح بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دلوں میں بخل ہے، دل نہیں چاہے گا، جبر کر لو، اپنے اوپر جبر کر لو، صلہ رحمی کرو۔ ہماری جامعہ کی شورا کے رکن بھی تھے، ہمارے بزرگ بھی تھے، حاجی خواجہ عبد الرحمن مرحوم، یہ خواجہ شکیل کے والد، وہ فرماتے تھے کہ بابا آسان طریقہ ہے، جس سے جھگڑا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے کہو بابا جو میں نے غلطی کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور جو تو نے میرے ساتھ زیادتی کی میں نے تجھے معاف کیا، جھگڑا ہی ختم، جھگڑا ہی ختم۔
جو تو نے زیادتی کی میں نے معاف کیا، اور جو میں نے کی میں معافی مانگتا ہوں، تاکہ یہ عبادتیں، ریاضتیں، طاعات قبول ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دیتے ہیں، اللہ اس کا رزق بھی بڑھا دیتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ من احب ان یبسط له فی رزقه ویبارک له فی اثره فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں بڑھوتی ہو، برکت ہو، اور رزق میں وسعت ہو، وہ صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے۔ توڑنا رشتوں کو، اس سے رزق بھی چھن جاتا ہے، عمر کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، جوانیوں میں موت آ جاتی ہے۔ یاد رکھنا، میں نے ایک مضمون لکھا زمین اور آسمان کے درمیان، یعنی جہاز میں، وہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے نا، ہمیں تو بھئی یہی وقت ملتا ہے۔ یہ آپ کے اعتکاف کی جو میں نے کتاب لکھی، اس کا پہلا حصہ میں نے ایک ملتان ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے لکھا، سفر پہ جا رہا تھا تو یہیں بیٹھ کے لکھا۔ تو یہ ہماری تو یہ نشانیاں ہیں آپ کے لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ واپس آؤ۔ آج کا دن یوم العزم ہے، اور ارادہ کرو پختہ، اگر رمضان چلا گیا تو روزے باقی ہیں، وقتی روزہ چلا گیا ہمیشہ کا روزہ باقی ہے، حرام سے روزہ ہے، بیوی کے قریب نہیں جا سکتے روزے کی حالت میں، تو اب یہ وقتی روزہ تو صرف رات تک ہے، اور دائمی روزہ یہ ہے کہ میں نے مرتے دم تک اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آنکھ کو غلط دیکھنے سے بچانا ہے، کانوں کو غلط سننے سے بچانا ہے، ہاتھوں کو غلط پکڑنے سے بچانا ہے، زبان کو غلط بولنے سے بچانا ہے، اور اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال ہونے سے بچانا ہے۔ یہ آج عزم کا دن ہے، ارادے کا دن ہے، اس کا پختہ ارادہ کرو۔ رمضان میں تو تہجد میں نہیں چھوٹی، اور غیر رمضان میں نمازیں چھوٹ گئیں، تو پھر یہ مزہ نہیں ہے، پھر یہ عبادت قبول نہیں ہے۔ رمضان جا رہا ہے تو کیا ہوا؟ تہجد تو ہمیں دے کے جا رہا ہے، سحری کے وقت روز نماز تہجد ادا کرتے تھے، اب سارا سال نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ اگر رمضان جا رہا ہے تو کیا ہوا؟ ہمیں 5 وقت کی نماز تو دے کے جا رہا ہے۔ اگر رمضان جا رہا ہے، اعتکاف ختم ہو رہا ہے تو کیا ہوا؟ مسجدیں تو باقی ہیں، ہم نے روزانہ مسجد میں خلوت اختیار کرنی ہے، مسجد میں آنا ہے۔ رمضان اگر جا رہا ہے تو کیا ہوا؟ غریبوں کی خدمت کا موقع تو باقی ہے، افطاری نہیں کروا سکتے، کھانا تو کھلا سکتے ہیں۔ رمضان اگر جا رہا ہے تو کیا ہوا؟ رمضان والے اعمال برقرار ہیں، ان کو زندہ رکھنا ہے۔ آج کا دن اس عزم کے اظہار کا دن ہے۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضور نے، قرآن نے ایک دعا بتائی ہے، اور حضور نے ایک دعا بتائی ہے، دونوں دعائیں بڑی عجیب ہیں۔ نیکی کی توفیق مل جانے کے بعد وہ توفیق چھن جائے، یہ گمراہی ہے۔ آدمی وہ اعمال چھوڑ دے تو یہ گمراہی ہے۔ قرآن نے دعا سکھائی ہے، اللہ سے دعا کرو، یا اللہ تم مجھے ایسی گمراہی سے بچا۔ بعض لوگ جوانی میں نمازی ہوتے ہیں، بڑھاپے میں بے نمازی بن جاتے ہیں۔ رمضان میں نیک ہوتے ہیں، غیر رمضان میں بدماش بن جاتے ہیں۔ رمضان میں نمازیں تہجد نہیں چھوڑتی، سنتیں نوافل نہیں چھوڑتی، غیر رمضان میں فرض بھی نہیں پڑھتے۔ ابھی دیکھو گے نا، عید کی رات سے اندازہ ہو جائے گا ہمارے اسلام کا۔ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، فجر کی نماز میں عید والے دن چند نمازی۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ ماحول ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، طلبہ نہیں بھی ہوتے تو 2-2 3-3 صفیں بن جاتی ہیں ہماری نمازیوں کی۔ اللہ پورے محلے کو نمازی بنا، آمین کہو۔ قرآن کہتا ہے خیال کرنا،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے پروردگار ہدایت کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا، مجھے تو نے اگر ہدایت دی تو مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھ، مجھے اب بے نمازی نہ بنانا، پھر مجھے بے روزے دار نہ بنا دینا، پھر مجھے تو آوارہ اور بدماش نہ بنا دینا، پھر مجھے تو حرام خور نہ بنا دینا، پھر مجھے کافر اور مرتد نہ بنا دینا۔ ربنا اے پروردگار لا تزغ قلوبنا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا جب تو نے ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ اپنی طرف سے رحمت عطا کر دینا، انک انت الوہاب آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، آپ ہی دینے والے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی نہیں نمازی بن کر بے نمازی بن گیا، دل ٹیڑھا ہو گیا، توبہ کرو۔ پہلے زکوٰۃ دیتے تھے، اب بخیل بن گئے ہو، زکوٰۃ نہیں دیتے، دل ٹیڑھا ہو گیا۔ پہلے نیکی کی توفیق تھی، اب چھن گئی ہے، دل ٹیڑھا ہو گیا ہے، اسے پناہ مانگو۔ دوسری دعا حضور نے سکھائی، یہ بھی بڑی شاندار دعا ہے، علماء، طلباء، عام لوگ سب کے لیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ کور کہتے ہیں پگڑی باندھنے کو، یہ میں نے پگڑی کے بل باندھے ہوئے نا، اور حور کہتے ہیں اس پگڑی کے کھل جانے کو، یہ پگڑی کھل گئی، کیا معنی؟ اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ کام مکمل ہو جانے کے بعد کام بگڑ جائے، کام مکمل ہونے کے بعد کام بگڑ جائے۔ بعض لوگوں کے کام آخر میں خراب ہوتے ہیں، خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ بڑی شاندار دعا ہے، اور یہ دنیا، دین، آخرت سب باروں سب کے بارے میں۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، یہ ہمارے معتکفین مناجات مقبول میں جو دعائیں پڑھتے ہیں نا، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، پروردگار جب میرا کام بن گیا تو اب میرے کام بگڑنے سے بچانا، میرا نہ دنیا کا کام بگڑے، نہ میرا دین کا کام بگڑے، نہ میرا آخرت کا کام بگڑے، اور نہ میرا حشر کا کام بگڑے، یہ کام بنا رہے اور بنا رہے اور بنا رہے، اور میں دنیا سے چلا جاؤں، آمین کہو۔ نیک بن گئے ہو تو اس نیکی کو بگڑنے نہ دینا، عزم کا دن ہے، پختہ ارادے کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ آخری اور تیسری بات کرنے لگاؤ، رمضان توبہ اور استغفار کا مہینہ، رمضان جا رہا ہے، توبہ استغفار باقی ہے۔ رمضان صدقے کا مہینہ ہے، رمضان جا رہا ہے، صدقہ باقی ہے، خاص طور پر صدقہ فطر۔ یہ کیا ہے صدقہ فطر؟ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو لاجک بتائی۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، وہ ہمارے ساتھیوں کو اللہ جزا دے، یہ روزانہ ایک حدیث بھیجتے ہیں لوگوں کو، کیلنڈر بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کرتے ہیں۔ یہ کل یا پرسوں یہ حدیث ہمارے ان ساتھیوں نے لکھ کے بھیجی ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے نبی نے صدقہ فطر لازم کیا روزے دار کے لیے۔ اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ تمہارے روزوں میں جو کوتاہیاں رہ گئیں، فضول گوئی ہوئی، گندی باتیں منہ سے نکلیں، یہ صدقہ اس گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے، تمہارے روزوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری وجہ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِین، تم عید پہ اچھا کھانا کھاؤ گے، اچھا کپڑا پہنو گے تو صدقہ فطر غریب کو دو تاکہ وہ بھی اچھا کھانا کھا لے، تمہارے ساتھ وہ بھی عید پہ اچھے کپڑے پہن کے آ جائے۔ یہ دو فلسفے ہیں صدقہ فطر کے، اور صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 2،
جس پہ قربانی واجب ہے. یاد رکھو انسان مسلمان تین کیٹیگریوں میں، نمبر 1 غنی، نمبر 2 متوسط، نمبر 3 فقیر. فقیر پر نہ فطرانہ واجب ہے نہ قربانی واجب ہے. البتہ یہ فقیر قربانی اور یہ فقیر فطرانہ لے سکتا ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے. جب تک کہ موت سامنے نظر نہ آ رہی ہو بھیک مانگنے کی اجازت نہیں. آج کل ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ جھجک اتر گئی، ہر بندہ بھیک مانگنے پہ لگا ہوا. اور ناراض نہ ہونا، میں آج کل تقریروں میں یہ کہہ رہا ہوں، مردوں سے زیادہ تم نے عورتوں کو اس دھندے پہ لگا دیا. یہ عورتیں کو ہندوستانیوں کی تو نہیں ہیں جو بھیک مانگتی پھرتی، یہ کن کی ہے؟ وہ ہماری ہیں نا، ہمارے بھائیوں کی ہیں. خدا کا خوف کر، کس کام پہ لگا دیا؟ حضور نے فرمایا ہے جو بھیک مانگتا ہے بغیر ضرورت کے کبھی اس کی ضرورت پوری نہیں. لم یبارک لہو، کبھی اس کی روزی میں برکت ہوگی ہی نہیں. خوددار بنو. مومن خوددار ہوتا ہے، مسلمان خوددار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی فقیر ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، فطرانہ لے سکتا ہے. اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں، فطرانہ بھی نہیں. تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو زکوٰۃ، جو فطرانہ یا قربانی جس پر واجب ہے وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یاد رکھو. یہ فقیر ہے، انہی فقراء کے لیے اللہ نے زکوٰۃ صدقات رکھی ہے. انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے صدقہ. دوسری کیٹیگری ہے متوسط، درمیانی درجے کا آدمی. یہ وہ ہے جس پہ زکوٰۃ نہیں ہے لیکن قربانی اور فطرانہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس ایک سے زیادہ سواری ہو، ایک سے زیادہ مکان ہو، ایک سے زیادہ دودھ کا جانور ہو، یا گھر میں استعمال سے زائد بس بستر، برتن، چارپائیاں یا کچھ تھوڑا سا زیور ہے، تھوڑا سا زیور ہے. ان سب کی قیمت 52 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے، جو تقریباً 1 لاکھ روپے کے قریب ہے. ایسا شخص متوسط ہے، اس پہ قربانی بھی واجب ہے، فطرانہ بھی واجب ہے، زکوٰۃ خیرات لے بھی نہیں سکتا لیکن زکوٰۃ نہیں ہے. تیسرا درجہ ہے غنی کا. غنی کون ہے؟ جس کے پاس یا مال تجارت ہو، یا مال سونا ہو یا چاندی ہو، یا ویسے مال ہو کتنا کہ اس کی قیمت 52 تولے چاندی کو پہنچ جائے اور سال بھی اس پر گزر جائے. یہ گھر کے برتنوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گھر کے کپڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں زکوٰۃ کس چیز پر ہے؟ آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسے پر ہے، سونا ہے، سونے پر ہے، چاندی ہے، چاندی پر ہے، یا تجارت کر رہے ہیں آپ اس مال تجارت پر، چاہے وہ پلاٹ ہے، چاہے وہ سونا ہے، چاہے وہ چاندی ہے، چاہے جو بھی چیز ہے جس میں تجارت کر رہے ہیں. اب ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے اگر سال گزر جائے اور نصاب کو پہنچے، اور نصاب 52 تولے چاندی. اب جس پہ زکوٰۃ ہے اس پہ بھی فطرانہ ہے، جس پہ زکوٰۃ نہیں ہے لیکن قربانی ہے اس پہ بھی فطرانہ ہے. اور فطرانہ کیا ہے؟ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. گندم سے فطرانہ ہے آدھا سا، تقریباً 1.25 سیر. 2 کلو کی قیمت 150 روپے فی کس فطرانہ بنتا ہے. جو کے لحاظ سے 3.5 سیر، اور جو کے لحاظ سے فطرانہ ہے 290 روپے پر ہیڈ. آپ اپنی طرف سے بھی دیں گے، اپنی بیوی کی طرف سے بھی دیں گے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی دیں گے، جو بچے آپ کی کفالت میں ہیں ابھی کمانے نہیں لگے ان کی طرف سے بھی دیں گے. اور کھجور ہے 3.5 کلو، 3.5 کلو کھجور کے لحاظ سے فطرانہ بنتا ہے 1490 روپے فی کس.
جو کے اعتبار سے 290 روپے، گندم کے اعتبار سے 150 روپے، اور کشمش کے اعتبار سے 2450 روپے، 2450 روپے۔ اللہ کی راہ میں جس حساب سے دو گے انشاءاللہ اللہ تمہیں اسی حساب سے دیں گے۔ اور ان کا مصرف بھی، یہ پوری ایک یونیورسٹی ہے جو آپ کے چندوں سے چل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے اس جامعہ میں 2000 طالبات زیر تعلیم، 1100 طلباء کا اس سال ایک وقت کچن میں کھانا بنتا رہا۔ 1100 طلباء، آپ زندگی میں ایک ولیمہ 2 ولیمے کرتے ہیں، 200-250 لوگ بلاتے ہیں، یہاں 1100 بندے، اور ان کے کھانے پر ایک سال میں 3500 من آٹا یا گندم، 265 من دالیں، 210 من گھی، 669 من گوشت، 360 من چاول، 77 من چنا، 1080 من سبزیاں، 9 من خشک مسالہ جات، 66 من سوجی چینی، اور 3500 من لکڑی خرچ ہوتی، 3500 من۔ یہ آپ کی زکوٰۃ اور صدقات سے 40 لاکھ سے زائد ایک مہینے میں آپ کے اس جامعہ کے کھانے کا خرچ ہے، 40 لاکھ سے زائد ایک مہینے کے اندر، اور 25 لاکھ کے قریب تنخواہیں ہیں، باقی اخراجات الگ ہیں۔ تو یہ مدرسے آپ کی زکوٰۃ اور صدقات سے چلتے ہیں، اور آپ کے اس جامعہ سے اس سال 7 مفتی بلکہ 11 مفتی فارغ ہوئے۔ آپ کے اس جامعہ سے اس سال 38 علماء عالمات فارغ ہوئے۔ آپ کے اس جامعہ سے میں 77 حفاظ اور حافظات نے امتحان دیا۔ آپ کے اس جامعہ سے 125 طلباء نے حفظ مکمل کیا، اور یہ صرف عالم ہی نہیں بنا رہے، آپ کے اس جامعہ میں اس سال جو میٹرک کرنے والے طلباء اور طالبات ہیں، نہ کرو بیٹا، ان کی تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ہم آپ کے بچوں کو بہترین انگلش بولنا سکھا رہے ہیں، عربی بولنا سکھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اور بغیر سکول کا منہ دیکھے وہ بہترین میٹرک کر رہے ہیں، اور ان کی انگلش کا لیول آپ کے ایف اے اور بی اے کے برابر ہے۔ یہ اسی سے خرچ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے جامعہ نے اس پورے پنجاب میں واحد مدرسہ جو یتیم خانہ چلا رہا ہے، دارالایتام بنایا، جہاں ہم یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ ابھی عید کے بعد داخلے شروع ہوئے، آپ کے قریب کوئی غریب بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، 8 سے 12 سال کی عمر کا، لاؤ، اس کے کپڑے ہمارے ذمے ہیں، اس کی تعلیم ہمارے ذمے، اس کا جوتا ہمارے ذمے، اس کا کھانا ہمارے ذمے، اس کے کھیلنے کا سامان، اس کا علاج معالجہ جیب خرچی سب ہمارے ذمے ہے، یعنی آپ کے ذمے۔ جو میرے ذمے ہے تو میں آپ سے کہوں گا نا، 20,000 روپے مہینہ ایک بچے کی کفالت کا خرچ ہے یتیموں کی، یہ آپ اپنی زکوٰۃ میں سے ادا کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں دونوں ساتھ ہوں۔ تو اپنی زکوٰۃ اور صدقات اس جامعہ، ابھی گندم کا سیزن آ رہا ہے بھائی، 3500 من گندم ضرورت ہے۔ اور رفاہی کام آپ دیکھتے ہیں، اس سال 1838 آنکھوں کے آپریشن ہوئے، 1838۔ اب تک 7 ڈائلیسس مشینیں تھیں، اب 90 لاکھ کی 4 مشینیں الحمدللہ اور آ چکی ہیں۔ ہسپتال نئی جگہ منتقل ہو گیا ہے، یہ پورا ہسپتال ڈائلیسس یونٹ بن رہا ہے۔ 26 اپریل کو انشاءاللہ ہم افتتاح کر رہی ہیں، اور 4 مشینیں اور شامل ہو رہی ہیں۔ ہیپیٹائٹس بی پازیٹیو والوں کا شیر آباد میں کوئی سینٹر نہیں تھا، ان کے لیے مشین لگ رہی ہے۔ نیگیٹو والوں کے لیے الگ، ہیپیٹائٹس سی پازیٹیو والوں کے لیے الگ۔ پہلے 450 ماہانہ مفت ڈائلیسس ہوتی ہیں، اب یہ تقریباً 700 ہو جائیں گی۔ یہ آپ کے تعاون سے چلتی ہیں۔ شیر آباد والوں قدر کرو، ادارے کی قدر کرو۔ 10 کروڑ آپ کے جامعہ کا خرچہ ہے، 4 کروڑ آپ کے اس ٹرسٹ کے رفاہی کاموں کا خرچہ ہے، 4 کروڑ۔ یہ 14 کروڑ کہنا آسان ہے، یہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور خرچ بھی کرنا ہوتا ہے، اور پوری امانت اور دیانت کے ساتھ خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو اپنی زکوٰۃ اور صدقات یہاں لائیں۔ عید انشاءاللہ اعلان تو ہے 7:15 کا، لیکن جلدی کر دی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہم 7:15 سے 7:30 کے درمیان عید پڑھیں گے، اور 6:30 بجے انشاءاللہ بیان شروع کریں گے۔
آپ حضرات بر وقت تشریف لائیے. عید ہم عیدگاہ میں پڑھتے ہیں. یہ جو رسالہ ہے اس میں اعتکاف کے، اس میں زکوٰۃ کے، اس میں روزوں کے سارے مسائل ہیں. ہر مہینے چھپتا ہے صدائے فاروقیہ. اس کو لیا کرو، اس کو پڑھا کرو، بچوں کو پڑھوایا کرو، انشاءاللہ دینداری آئے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان کی جو باقی ساعات ہیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب کرے. 29ویں شب کل انشاءاللہ مسجد میں ختم ہوگا. آپ سب حضرات کو دعوت ہے، تشریف لائیں، بیان بھی ہوگا، عظمت قرآن پر ختم بھی ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني